اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں بات کروں گا ایک عالمی لیڈر کے حوالے سے جو خبر آئی ہے جسندرا آرڈن کے بارے میں، جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر تھی ہیں۔ انہوں نے آج ایک اپنی پارٹی کی کانفرنس میں اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ مزید اس عہدے کے لیے کام نہیں کر سکتی ہیں، ان کے پاس مزید جو ہے نا وہ کام کرنے کے لیے مزید جو ہے نا کچھ طاقت نہیں رہی بچی ہے، اور وہ فروری کے فرسٹ ویک کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گی۔ لیکن انہوں نے اس خاتون کے بارے میں جتنا ہم جانتے ہیں، یہ خاتون پہلی مرتبہ جو نیوز میں آئیں، جو انٹرنیشنل نیوز میں آئیں، وہ کرائسٹ چرچ میں ہونے والا واقعہ جس میں 51 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر فائرنگ کی گئی۔ اس کے بعد اس واقعے میں 49 کے مسلمان زخمی بھی ہوئے۔ تو ان 51 لوگوں کو جب شہید کیا گیا، تو اس نے وزیر اعظم جسندرا نے کہا کہ یہ کوئی پاگل پن کا حملہ نہیں ہے، یہ ایک پلانڈ ٹیررسٹ اٹیک ہے، یہ وائٹ ٹیررزم جس کو کہا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے جب وہ تعزیت کے لیے گئی ہیں مسلمانوں سے، تو انہوں نے جو ہے نا یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے اسکارف بھی پہنا ہوا تھا۔ تو ان کے جو اقدامات تھے اس کو کافی زیادہ سراہا گیا، اور پوری دنیا میں مسلمانوں نے ان کی جو ہے نا وہ پذیرائی کی کہ کس طرح ایک وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس طرح کے بیان دے رہی ہے اور وہ مسلمانوں کی سپورٹ کر رہی ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ حملہ مسلمانوں پر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اوپر ہے، بطور نیوزی لینڈ یہ ہمارے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس خاتون کے بارے میں، جسندرا کے بارے میں، کہ یہ دنیا کی کم عمر ترین خاتون وزیر اعظم ہے، کہ جو 37 سال کی عمر میں 37 ایئرز اولڈ تھیں جب یہ وزیر اعظم بنی۔ اور پھر یہ دنیا کی دوسری وزیر اعظم ہے جس نے وزیر اعظم ہاؤس میں جانے کے بعد، وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اولاد کو جنم دیا، بچے کی پیدائش جن کے ہاں ہوئی۔ پہلی خاتون وزیر اعظم وہ یقیناً ہمارے ملک پاکستان کی شہید وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں۔ جب وہ وزیر اعظم تھیں تو ان کے ہاں جو اولاد کی پیدائش تھی وہ وزیر اعظم بننے کے بعد ہوئی، اور اپنے ٹرن اوور کے دوران ہوئی۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اور انہوں نے جسندرا نے جو ایک بات کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اپنے ملک کو مزید کرائسس میں نہیں دیکھ سکتی، مزید اس طرح کے حالات کو میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ ایک بات جو کہ کافی زیادہ ان کے حوالے سے کی گئی ہے، انٹرنل جو ان کے ملک کے اندرونی سیاست ہے اس کے اوپر، اس کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی گئی ہے۔ لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات ان کے ہاتھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی کا ایشو ہے، ہوم لیسنس کا ایشو ہے، کہ یہاں ان کے ملک میں لوگوں کو رہائش کا پرابلم ہے، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نہیں ادا کر پا رہی، تو انہوں نے عہدے سے چمٹے رہنے کی بجائے عہدے سے کو چھوڑنا مناسب سمجھا، تاکہ مزید ان کی سمجھتی ہیں کہ اگر ان کی پارٹی میں کوئی ایسا اور بندہ ہے جو سنبھال سکتا ہے تو وہ ضرور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو عہدے کا شوق نہیں تھا، ان کو ملک کے ساتھ مخلص ہونا تھا، ان کو کسی قسم کی بھی کوئی لالچ نہیں تھی کہ میرا عہدہ ہے تو کیا ہوا۔ حالانکہ ینگ ہے، 42 ایئرز اولڈ ہے، ابھی ان کو 5.5 سال ہوئے ہیں آفس سنبھالے ہوئے، اور پارٹی کی قیادت انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ پارٹی کی قیادت جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دینی ہے فروری کے فرسٹ ویک میں، جب انہوں نے کہا کہ میں فروری کے فرسٹ ویک، 5 فروری تک میں وزیر اعظم ہوں، تو وزیر اعظم کے عہدے سے انہوں نے جو ہے نا وہ ریزائن کرنا ہے 5 فروری تک، یہ وزیر اعظم رہیں گی۔ تو اعلان یہ کیا گیا ہے کہ شاید اکتوبر کے مہینے میں اس نیوزی لینڈ میں الیکشن ہو جائیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ خاتون چاہتی تو رہ سکتی تھی وزیر اعظم، یہ چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی، مزید کرسی سے چمٹا رہنا،
کوئی مشکل نہیں تھا. ان کی پارٹی اکثریت میں ہے, پارلیمنٹ میں بھی ان کی اکثریت ہے, لیکن اس عورت نے اپنے مفادات کے بجائے ملکی مفادات کو مکرم رکھا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی کم عمر ترین خاتون وزیر اعظم اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی, اور ایک مثال چھوڑ گئی ہے کہ جی عہدہ جو ہے نا وہ ملکی مفادات سے بڑا نہیں ہوتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.